الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء کے امام اور اولیاء کے سلطان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر اور آپ کی تعلیمات کا بیان کرنے سننے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور اس میں بالخصوص جو ہماری بات چل رہی تھی وہ ورع اور تقویٰ کے حوالے سے تھی، اور میں نے اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کہ تقویٰ کی برکات اور فوائد اور اس کے ثمرات اور کیا کیا اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اور کرم نوازیاں ان کو نصیب ہوتی ہیں جنہیں اللہ تقویٰ کی دولت عطا کرتا ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پر بندے کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے، اسی تقویٰ کی وجہ سے امتی کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اسی گفتگو کو حضرات آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی جو سورہ الاعراف کی آیہ مبارکہ میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقویٰ دنیا اور آخرت میں رحمت الہی کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ان اہل القرى آمنوا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے، اگر بستیوں والے ایمان لاتے، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ گویا ایمان اور تقویٰ جس کو حاصل ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے آسمانوں سے بھی کھلتے ہیں، زمین پر بھی کھلتے ہیں۔ تقویٰ حصول رحمت الہی کا ذریعہ ہے، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، علماء، صوفیاء، صلحاء امت، صالحین امت، آپ ان سب کو پڑھ کر دیکھیں، ان سب کی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے، ولکن کذبوا،
چونکہ انہوں نے جھٹلا دیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے جکڑ لیا، پکڑ لیا ان کو۔ لیکن اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے، زمین پر سے بھی رحمتیں، آسمان سے بھی رحمتیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات فتوحات میں فرمایا کہ ایمان تک پہنچنے کا، فرمایا علم تک پہنچنے کا راستہ وہ علم اور تقوی ہے، وہ ایمان اور نور ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں علم تک پہنچنے کا راستہ ایمان اور تقوی ہے، کیونکہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم انہیں اسرار، رموز اور انوار ملکوت کا علم عطا کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ جمعہ جو ہم نے بات کی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں آپ نے حضور کریم علیہ السلام نے ان کو آخری جب رخصت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ معاذ میرا قرب ہمیشہ متقی لوگوں کو نصیب رہے گا۔ کتنا بڑا یہ اولیاء، صلحاء اور صوفیاء کے اندر بالخصوص سب سے بڑی منزل رسول اللہ کی بارگاہ کی حضوری اور کچہری ہے کہ روحانیت کی دنیا کے اندر انہیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نصیب ہو کہ وہ کائنات کے کسی کونے بھی ہو مدینے والے آقا کو ہمیشہ اپنے قریب ہو، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب آخری مرتبہ ان کو رخصت کیا۔ گزشتہ جمعہ کو ہم بات کر رہے تھے، اتفاق سے ہی پرسوں مجھے ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ بڑے عظیم جلیل القدر نبی پاک علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ طلاق کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ بندے کے لیے رزق کے دروازوں کو بھی کھولتا ہے، رحمت کے دروازے بھی اسی کے لیے کھلتے ہیں، برکتوں کے دروازے بھی اسی کے لیے کھلتے ہیں جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے جسم کے ساتھ کوئی الگ سے چلتی ہے، نہیں، اس کا مقام انسان کا قلب ہے، اس کا مقام اور مرکز دل ہے، اور یہ دل ایک بہت بڑی وسیع دنیا ہے، اور اس تقویٰ کا اظہار جو ہے وہ پھر انسان کے اعضاء سے ہوتا ہے، باڈی کے پارٹ سے ہوتا ہے۔ جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کے ہاتھ میں بھی تقویٰ ہوگا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اس کی زبان میں بھی تقویٰ ہوگا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اس کی نگاہوں میں بھی تقویٰ ہوگا، اس کی نگاہیں بھی اور اس کا جسم بھی حدود الہی کی پابندی کرے گا۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور منشا اور مرضی کے خلاف، بلکہ ہر قدم وہ پھونک پھونک کر اٹھائے گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کے کرنے سے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ اس کا اثر انسان کی زندگی کے اندر پھر ظاہر ہوتا ہے تقویٰ کا۔ اور سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جس مشکل گھڑی میں بھی ہو بندہ، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، اگر وہ اللہ رب العزت کی ذات کا تقویٰ اس کو حاصل ہے، پرہیزگاری اسے حاصل ہے، خوف و خشیت اسے حاصل ہے، یقین اور توکل اللہ کی ذات پہ اسے حاصل ہے، تو رب کریم اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تقویٰ کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر فرمایا ہم اسے وہاں سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس کے پاس تقویٰ کی دولت ہے، پرہیزگاری کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
اور جو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، رب اس کے لیے کافی و شافی ہو جاتا ہے، رب اس کے لیے کافی و شافی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر بزرگان دین نے، مفسرین نے، صلحاء نے یہ بات لکھی کہ یہ جو آیت میں فرمایا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتے ہیں، رزق عطا کرتے ہیں جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کس کو عطا کرتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی عطا کرتے ہیں، اور پھر ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ صالحین کہتے ہیں رزق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رزق جسمانی ہوتا ہے، ایک رزق روحانی ہوتا ہے، جسے ہم فیض کہتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا اسے جسمانی رزق بھی عطا کرتا ہے، اور جو رب سے ڈرتا ہے اللہ اسے روحانیت کا رزق بھی عطا کرتا ہے، اس کو روحانیت کی لذت سے بھی آشنا کرتا ہے، اس کو معرفت الہی کا لذت بھی اس کو اللہ عطا کرتا ہے، ٹیسٹ بھی اسے ملتا ہے، اسے جسمانی رزق بھی ملتا ہے، اسے روحانی رزق بھی ملتا ہے۔ اور اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ ساری باتیں، اور یہی صوفیاء کی تعلیمات ہیں، یہی اولیاء کی تعلیمات ہیں، یہی صالحین امت کی تعلیمات ہیں، یہی صحابہ کی تعلیمات ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کے جو غلام ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے انشاءاللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑے محبت والے صحابی ہیں سرکار کے، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ وکیل ہیں غریبوں کے، یہ غریب لوگوں کے وکیل تھے، یعنی یہ مختلف سوالات حضور سے پوچھتے رہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بات پوچھیں سرکار سے، کہا بعض اوقات کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہمیں 2 سال گزر جاتے۔ ادب، رسپیکٹ کا عالم یہ تھا ان کا، تعظیم، ہیبت کا عالم یہ تھا۔ کہا ہمت نہیں پڑتی تھی، ہم نگاہیں جھکا کر بیٹھتے تھے سرکار کے سامنے۔ چند ایک صحابہ ہیں جو فقط اس طرح آنکھیں اٹھا کر حضور کا چہرہ دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت سے صحابہ نے حضور کی بیوٹی کو بیان نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کبھی وہ موقع ہی نہیں ملا اس طرح آنکھیں بھر کے دیکھیے کبھی۔ ایسی ہیبت تھی، ایسا ادب تھا، رسپیکٹ تھی، وہ کہتے اس طرح نگاہیں جھکا کر بیٹھتے۔ باہر سے آنے والا یہ سمجھتا ہے یہ بے جان مورتیاں ہیں جن پر اگر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جائے تو جسم میں حرکت نہیں۔ یعنی ادب اور تعظیم کا عالم یہ ہے ان کا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اور میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بات عرض کی تھی، میں ضمناً پھر آپ حضرات کی خدمت میں بات آئی ہے تو بات ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے لوگ بہت زیادہ ادب سے بہت زیادہ ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنا ہم نے ایک انداز اختیار کیا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا محبت کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ لوگ آج مجالس کے اندر، محافل کے اندر، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے اندر، یہ چند دن پہلے مفتی صاحب ہمارے برمنگھم کے، ان سے ملاقات ہوئی وہاں پر، تو انہوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ اس دفعہ جب میں پچھلے دنوں حاضر ہوا ربیع الاول شریف میں عمرہ کے لیے، تو رسول اللہ کی مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز سے نعرے لگے۔ یہ سامنے جالیاں ہیں حضور کی، مرحبا مرحبا۔ یعنی کیا ذہن بن گیا لوگوں کو، یہ پتہ نہیں ظالموں کس بارگاہ میں کھڑے ہو کر آوازیں بلند کر رہے ہو، جہاں نص ہے قرآن کی، حکم ہے کہ یہاں تمہاری آواز اونچی ہو گئی تمہارے زندگی بھر کے اعمال اکارت جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی یہ عالم ہو گیا ہے، ہم اتنے جری ہو گئے۔ میں نے تو دیکھا تھا یہ جو باب جبریل کے باہر جو گنبد خضرا سے جب سلام کر کے باہر نکلتے ہیں، وہ سین سا ہے نا تھوڑا سا جنت البقیع کا، یہاں کھڑے ہو کر لوگوں نے نعرے لگائے۔ کون سمجھائے گا ان لوگوں کو؟ یہ کیا محبت رسول ہے؟ یعنی ادب کا تقاضا ہے وہاں۔ تو اگر ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں تو وہ، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ عرض کیا، امام یوسف بن اسماعیل نبھانی وزیر انصاف بیروت، امت کا کتنا بڑا عاشق، عالم، مفسر، محدث، سینکڑوں کتابیں جس نے لکھی۔ ہم نے مولانا محمد شریف صاحب کوٹلی لوہارا والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک نورانی صورت والے بزرگ کو دیکھا جو باب السلام کے باہر بیٹھے ہوئے سلامت کر رہے ہیں، سفید داڑھی، امامہ باندھا، نورانی چہرہ۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بزرگ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے یہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ۔ تو کہا میں نے ان سے جا کے عرض کی حضور
آپ اتنے بڑے محدث ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں، اس وقت اتنی کتابیں اب میرے لیے سرکار کی بارگاہ میں اندر جا کے سفارش کر کے ذرا دعا تو کر دیں. ہم کہا بزرگوں سے چلو تسی نال چل کے دعا کر دیں. تو کہا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ رو کر کہنے لگے کتے کا کام چوکھٹ پہ بیٹھنا. یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں تاریخ میں ہمارے بزرگوں کے اندر، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے سلام، ان بار کھڑے ہو کے سلام، وہ کہتے ہیں میرا وجود اس قابل نہیں کہ میں مصطفیٰ کے سامنے جا سکوں. لیکن آج یہ ہمارے ہی لوگ، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں عام کی ہیں، ہم نے لوگوں کو ایسی ٹریننگ دی اور ادب سکھایا ہی نہیں. میں حیران ہوا، یہ بہت بڑی جرت اور جسارت ہے کہ کوئی شخص رسول کریم علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے جا کر آواز بولتا ہے. پھر ان کو پکڑا، پولیس بھی آئی اور پھر پکڑ کے لے گئی اور اللہ گلہ بھی ہوا کہ اس کا سبب وہی لوگ بنے نا. آج ہمیں اپنے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اور میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں مسجد نبوی کے اندر آگے پیچھے اگر کسی نے کوئی پکچر بنانی ہے، تصویر بنانی ہے، تو جو پرانا علاقہ ہے اس سے باہر جا کر بنائیں. رسول اللہ کے مواجہ شریف کے سامنے موبائل ہاتھ میں ہونا ہی نہیں چاہیے. وہاں ویڈیو لے کر اور تصویریں اور یہ بے ادبی بہت بڑی، بے ادبی ہے بہت بڑی. وہاں سراسر بندہ ندامت سے، شرمندگی سے نگاہیں جھکا کر گزرے کہ میں اتنا گناہگار انسان، آج مجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں براہ راست رسول اللہ میرا سلام سن بھی رہے ہیں، مجھے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کون سی سعادت ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ بات، انہوں نے 40 آداب جو لکھے مدینہ منورہ کی حاضری کی، اس میں ایک بات یہ بھی انہوں نے فرمائی کہ نہ حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگانا ہے، نہ حضور کی جالیوں کو چومنا ہے. 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا ہے. نہ تیرا ہاتھ اس قابل ہے، نہ تیرے ہونٹ اس قابل ہیں کہ اس مقدس بارگاہ کی جالیوں کو چوم سکے. بس تیرے لیے اتنی بہت بڑی سعادت ہے کہ تو اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں سرکار کی بارگاہ میں تو سلام عرض کر رہا ہے اور آقا براہ راست تیرا سلام سن بھی رہے ہیں، مجھے جواب بھی دے. یعنی حضرات جو ادب ہے یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، آپ آگے بھی دوستوں کو بتایا کریں، پھیلایا کریں اس بات کو کہ حضور کی مواجہ شریف کے سامنے جا کر بندے کو ندامت کا پیکر بن کر، شرمندگی کا پیکر بن کر، اس دل میں اس بات کے ساتھ کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں دنیا کا گناہگار ترین انسان ہوں، لیکن یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے، آج مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ نے حاضری کا شرف ادا کر دیا. جتنا کوئی ادب کرتا ہے حضرات اتنا وہ فیض حاصل کرتا ہے. تصوف سراسر ادب کا نام ہے، سراسر ادب کا نام ہے. تصوف کے تمام صالحین کی تعلیمات پڑھیں. تصوف، صوفیزم صرف اور صرف ادب کا نام ہے. اس میں پہلی منزل، پہلا کرینہ، پہلی سیڑھی ادب ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگلی منزل پہ تو تب پہنچے گا جب پہلا منزل پہ کامیاب ہوگا. تو جتنا ادب کیا جائے حضرات اللہ اکبر، اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. تو صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو ادب کی وجہ سے سوال 2 سال سوال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ حضور کوئی سوال پوچھ لیتے تھے، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ ہمیں پتہ ہے آج جمعہ کا دن ہے. بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے یہ میدان عرفات ہے. لیکن صحابہ آگے سے یہ نہیں کہ فوراً بول پہ بتا میں دسنا جی آج جمعہ کا دن ہے، میں دسنا آج جناب آج عرفات کا میدان ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور کئی مرتبہ صحابہ سے پوچھتے ہیں ہمارے لوگوں جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ پتا کس کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسول عالم، یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. یہ کون سی جگہ؟ وہاں اللہ جانتا ہے، ورسول عالم، یا اس کا رسول جانتا ہے. ادب کا یہ حال ہے. وہ کہتے ہیں 2 سال گزر جاتے سوال نہیں کر سکتے تھے سرکار سے. حضرت ابو ذر بڑے محبت والے، بعض لاڈلے پیارے صحابہ تھے، حضور کے بار بار باتیں پوچھتے تھے، سوال پوچھ لیتے تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لیکن انہی کے وہ سوال ہیں جو لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں بھی ہیں. ان سے کچھ اور صحابہ سے ایسے سوالات جو حضور وہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضور نے فرمایا وہ رمضان میں ہوتی ہے. پھر حضور وہ رمضان میں کیڑے حصے میں ہوتی ہے؟ فرمایا آخری عشرے میں ہوتی ہے. حضور وہ آخری عشرے میں کون سی؟ دیکھیں نا ہمارے لیے کتنی آسانیاں. حضور نے فرمایا تاک رات میں. فرمایا تم 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو.
تو سوال کرتے تھے حضرت ابو ذر. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی بڑا عرصہ پہلے، وہ کسی نے وکیل امت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی اللہ اکبر حضور کے ساتھ کئی مرتبہ سواری پر بھی بیٹھے پیچھے سوالات پوچھتے. حضرت معاذ بن جبل نے کئی مرتبہ سوالات پوچھے، اور اسی طرح صحابہ کبھی کبھی موقع تلاش کرتے بھی کلیاں حضور ہوتے کو گل پوچھیے. تو بڑی دلچسپ ایسی روایات ہیں، بٹ اس پر کتابیں لکھی علماء نے کہ جو سوالات حضور سے پوچھے گئے حضور نے جواب دیے، اور جو حضور نے سوال پوچھے صحابہ سے وہ بھی علماء نے جمع کیے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، قرآن کی ایک آیت ہے، اگر لوگ اس پہ عمل کر لیں تو وہ ایک آیت ہی ان کے لیے کافی ہے. کہا اللہ کی اس کتاب رب کے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اگر لوگ اس پر عمل کریں تو ان کے لیے وہ ایک آیت ہی کافی ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. فرمایا اس آیت میں اگر غور و فکر کریں جی اللہ اکبر، فرمایا یہ آیت ایک آیت کافی ہے انسانوں کے لیے. جس طرح ہم نے سورہ عصر کے بارے میں پچھلی دفعہ بات کی کہ سورہ عصر چھوٹی سی سورت ہے جسے ہم ہر روز نماز کے اندر پڑھتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے اس سورت کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ نے بھی بتائی، علماء نے کہ یہ ایک سورت میں ہی اگر انسان غور و فکر کر لے تو پوری زندگی کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دو ہی باتیں بیان کی قرآن نے، ایمان، عمل صالح. جہاں ایمان کا، عقیدے کا اللہ نے ذکر کیا اس کے ساتھ اگلی بات عمل صالح کی ہے. دوسری بات، سیکنڈ بات، وہ فوراً عمل صالح. جہاں قرآن ایمان کی بات کرے گا ساتھ عمل صالح کی بات. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا، ایمان، عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو، عمل بھی صالح ہو. یہ قرآن حکیم نے اللہ اکبر. تو ابن ماجہ کتاب الزہد اس میں اسی آیت ہے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. فرمایا اس ایک آیت میں ابو ذر اگر لوگ غور کر لیں تو یہ ایک آیت ان کے لیے کافی ہے. بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ. بنیاد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. بنیاد کیا ہے؟ پرہیزگاری. یعنی اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ سے ڈرو، وہ تمہیں علم عطا فرمائے گا، وہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. یعنی جو تقوی والے لوگ ہیں انہیں اللہ رب العزت علم عطا فرماتا ہے، اور وہ خاص علم، اسرار، رموز. جیسا کہ پہلے ہم نے کہا رزق دو قسم کا ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے. اور جو ڈرتا ہے اللہ اسے جسمانی رزق بھی عطا کرتا ہے، روحانی رزق بھی عطا کرتا ہے، علم بھی عطا کرتا ہے. اور ایسا علم جو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، نہ کہ ایسا علم جو حجاب بن جاتا ہے جسے حجاب اکبر کہا گیا. علم نافع، اللہ پھر اسے علم نافع عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا تمہیں وہ علم عطا فرمائے گا جسے تم اسباب کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، یہ فقط اس کے فضل و کرم سے حاصل ہوتا ہے، جسے علم لدنی کہتے ہیں، جسے علم لدنی کہتے ہیں، اسرار اور رموز کا علم جو خضر علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا. اور حضور کا صدقہ حضور کی امت کے صلحاء اور علماء کو بھی وہ اللہ نے وہ علم عطا فرمایا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو یہ علم عطا کرتا ہے. اور وہ ایسا علم ہے پھر ظاہر و باطن صاف نظر آتا ہے. سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ پرہیزگاری کے امام ہیں اپنے وقت کے. آپ فرماتے ہیں میرے سامنے جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو جس طرح شیشے کے گلاس میں پانی ہوتا ہے اس کا باطن اس طرح میرے سامنے ہوتا ہے. ایسے ایسے امت میں اولیاء گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جب بندہ وضو کر رہا ہو، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں،
منہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ جھڑ گئے، کلی کی منہ کے گناہ نکل گئے، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ، وضو کے آزاد ہونے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ امت میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بندہ وضو کر رہا ہو، ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے کون کون سے گناہ نیچے جڑے ہیں۔ اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسا علم عطا کرتا ہے، ایسا رزق عطا کرتا ہے، روحانیت کا، اسرار کا، رموز کا، اور اس سب کی بنیاد فقط تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس طرح ڈرو حق تقاتہ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس منزل پر بندہ تب فائز ہوتا ہے حق تقاتہ کی جب اس کے جسم کے اعضاء کے اندر بھی تقویٰ آ جائے، ہاتھوں میں بھی تقویٰ ہو، زبان میں بھی تقویٰ ہو، نگاہوں کا بھی تقویٰ ہو، دل کا بھی تقویٰ ہو، قدموں کا بھی تقویٰ ہو، پیٹ کا بھی تقویٰ ہو۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ ہاتھوں کا تقویٰ یہ کہ ہاتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نگاہیں وہ چیز نہ دیکھیں جس کے دیکھنے کا، جس سے رکنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ قدم اس طرف اٹھ کر نہ جائیں جن کی جانب جانے سے رب نے منع کر دیا، جو چیزیں حرام کر دی، جو دائرہ قائم کر دیا اس سے باہر بندہ نہ نکلے۔ دل کے اندر کسی اور کا خیال نہ آئے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ قلب المومن عرش اللہ، جو بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، بندہ گھر صاف رکھتا ہے، کوئی مہمان آئے یا کی کہنے گے گھر ہی صاف کوئی نہیں رکھتا، کدی ہوری کو نہیں کیتا، چیزاں بکھریاں پہ نے ساری، انہوں نے رکھن کا سلیقہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی خاطر بندہ گھروں کو صاف رکھتا ہے کہ لوگ کہیں گے گھر بڑا خوبصورت ہے، صاف ستھرا ہے، اچھا ہے، صفائی ستھرائی بہترین ہے، یار ایک پورا نظم دے نال رہندے نے، یار سب کچھ ہے، صفائی بڑی اچھی ہے، برتن بڑے اچھے، سارے معاملات۔ تو فرمایا صوفیاء کہتے ہیں کبھی اس کو بھی تو صاف کرنا جو جس کو قلب المومن عرش اللہ، جسے اللہ کا عرش کہا گیا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، وچے ہی جیڑے وچے ہی بیڑے وچے ہی ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں، جیڑا دل دا محرم ہووے باہو سوئیو رب پچھانے ہوں۔ اس کو پھر اللہ کی معرفت پہچان نصیب ہوتی ہے جس کا دل صاف ستھرا ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، ہاں جو شخص سلامتی والا بے عیب صاف ستھرا دل لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، جو خوبصورت اور صاف ستھرا دل لے کر، یوم لا ينفع، کوئی شے اس دن کام نہیں آئے گی میدان حشر کے، معلوم ولا بنون، نہ مال نہ اولاد، الا مگر اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور قلب سلیم وہ ہے جس قلب کو تقویٰ کی دولت حاصل ہے، پرہیزگاری کا نور حاصل۔ اس لیے صوفیاء سب سے زیادہ زور دل کی صفائی پہ دیتے ہیں۔ صوفیاء کی تعلیمات کے اندر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے باطن کے اوپر، کیونکہ اگر اندر صاف ہو گیا تو ظاہر خود بخود پھر صاف ہو جاتا ہے۔ دل ٹھیک ہو گیا تو جسم ٹھیک ہو گیا، دل درست ہو گیا تو نگاہیں بھی ٹھیک ہو گئی، ہاتھ بھی ٹھیک کام کریں گے، مشین کے سارے پارٹس ٹھیک کام کریں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ زور جو ہے صوفیاء اہل اللہ کی تعلیمات کے اندر حضرات کو اسی بات پر دیا گیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس حوالے سے بڑی خوبصورت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج کی گفتگو کے اندر کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، اور میں 2-3 باتیں آخری عرض کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کا مقام انسان کا دل ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی جمعہ میں کہ تقویٰ اس کا مقام انسان کا دل ہے، یہ دل میں ہوتا ہے، یہ کوئی شکل و صورت نہیں ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے اور ایسا تعلق ہے اللہ کی ذات سے جس کا مرکز اور محور انسان کا دل ہے۔ لیکن جس دل کو یہ نصیب ہو جاتا ہے پھر اس کا سب سے پہلا اثر، اگر کسی کو تقویٰ کی پرہیزگاری کی نعمت نصیب ہو گئی، توجہ میری طرف رکھیں،
جسے تقوی حاصل ہو جائے، جس کے دل میں تقوی ہو، اس کا سب سے پہلا اثر کس چیز پہ پڑتا ہے؟ یعنی اگر یہ حاصل ہے کسی کو تو اس کا سب سے پہلا اثر صوفیاء اور علماء فرماتے ہیں انسان کی عبادات پہ پڑتا ہے۔ 3 باتیں ذہن نشین رکھیے گا۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا اس کا سب سے پہلا اثر اس کی عبادات پر پڑے گا، اس کی عبادات پر پڑے گا کہ وہ عبادات الہیہ کا پابند ہوگا۔ وہ بندہ نماز کا پابند ہوگا، روزے کا پابند ہوگا، باقی عبادات جتنی اللہ نے فرض فرمائی ان کا پابند ہوگا، اس میں کمی نہیں کرے گا۔ جس کے پاس تقوی ہوگا، جس کے اندر تقوی آ جائے گا، سب سے پہلا اثر اس کی عبادات پہ پڑے گا۔ اب ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ہماری عبادات کا عالم اور حال کیا ہے۔ ہم کتنا پابند ہیں عبادات کے، نماز کے، کتنی نمازیں ہم قضا کرتے ہیں، کتنی نمازیں ہم ضائع کرتے ہیں، کتنی نمازوں میں ہم سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، کتنا ہم 5 وقتہ نماز کو اہمیت دیتے ہیں، کتنا ہم مسجد میں جاتے ہیں، کتنا نہیں جاتے۔ یہ ہر بندہ خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ سب سے پہلا اثر تقوی کا انسان کی عبادات پہ پڑتا ہے۔ دوسرا اثر جو صوفیاء اور علماء نے لکھا، فرمایا وہ معاشرت اور معاملات پہ پڑتا ہے۔ تقوی کا دوسرا اثر معاشرت پہ پڑتا ہے، معاملات پر پڑتا ہے۔ وہ بندگان خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کا مال نہیں دباتا، کسی کی زمین نہیں دباتا، کسی کا پیسہ نہیں دباتا، اپنے معاملات مخلوق کے ساتھ کلیئر رکھتا ہے۔ یہ دوسرا اثر تقوی کا پڑتا ہے انسان کی شخصیت اور انسان کی زندگی کے اوپر۔ وہ اعمال صالحہ کو دوست رکھتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کو دوست اور محبوب رکھتا ہے۔ یعنی جس کے اندر تقوی ہوگا اس میں یہ ساری چیزیں یہ پائی جائیں گی، معاشرت کے حوالے سے دوسری بات، اور تیسری معاملات کے حوالے سے۔ یہ 3 باتیں، عبادات، پرسنل عبادات، معاملات اور معاشرت، مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات، اس کا کردار، بیہیویئر، زبان میٹھی، اخلاق خوبصورت، کوڑ بینڈ نو گل، بندہ دل چاہے کہ یار یہ کول بہ کے گلاں کریے، یہ سنیے۔ یعنی اس کا بیہیویئر، کیریکٹر، اخلاق اتنا خوبصورت ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اور آج ہمارا معاشرہ سراسر نفرت پر مبنی ہے۔ عجیب حالات سے ہم گزر رہے ہیں، صبح سے شام تک جس سچویشن سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، علمان الحفیظ، ہر بندہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے۔ بھائی بھائی کے بارے میں بدگمان ہے، بیٹا باپ کے بارے میں بدگمان ہے، بہن بھائیوں کے بارے میں بدگمان ہے، پڑوسی کے بارے میں بدگمان ہے، نمازی امام کے بارے میں بدگمان ہے، امام نمازیوں کے بارے میں بدگمان ہے۔ یعنی عجب حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھی اب رحمتیں نازل ہوں، تو رحمتیں پتہ نہیں پھر کیسے نازل ہوں گی۔ رحمتیں تب نازل ہوتی ہیں جب انسان کے بندوں کے ساتھ معاملات درست ہو، اور اس سب کی بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ خشیت الہی ہے، جیسا کہ ہم پیچھے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ رب کریم ہمیں تقوی کا نور عطا کرے، پرہیزگاری کی دولت عطا کرے، اور زندگی کے اندر ہی ہمیں اپنے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو بالکل کلیئر رکھنے چاہیے۔ اور یہ میں اکثر جنازوں پہ بھی بات کہتا ہوں، جب فوت ہوتا ہے تو بندہ پھر ہم اعلان کرتے ہیں کہ اور معاف کر دو، وہ غلطی کوتاہی ہوگی، تو زندگی ہے کیوں نہیں معاف کروائی؟ زندگی میں معاملات ایک دوسرے سے کلیئر رکھ کے بندہ وہ کرے، کیونکہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے فیصلے پھر قیامت کے میدان میں ہوں گے، پھر رب کی بارگاہ میں جا کر وہ بندہ کھڑا جائے گا، اللہ کے رب کے معاملات ہوں گے تو معافی مل جائے گی، اللہ کریم ہے، لیکن جو بندوں کے معاملات ہیں وہ بندوں کے ساتھ کلیئر کرنے ہوں گے۔ تو اس لیے حقوق العباد کے اندر بہت سے معاملات میں ہمارے بالکل ہی بیٹیوں کو جائیدادوں میں سے حصہ نہ دینا، یہ ایک بڑا ایشو ہے یار۔ بیٹیوں کو حصہ ہی ہم نہیں دیتے جس کا حکم اللہ رسول نے ہمیں دیا۔ کتنی چیزیں ہیں آپس کی جو آج ہمارے اندر ہیں، چھوٹی چھوٹی زمین کے ٹکڑوں پر آج کتنے کتنے کیسز چل رہے ہیں،
کہاں سے کہاں تک ہم چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ بس رحمت فرمائے. اور یہ سب دوری کا نتیجہ ہے دین سے. حضرات دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. دین سیکھنا بڑا ضروری ہے. دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو محبوب کریم علیہ السلام کے طریق پر اللہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ بھائی انہوں نے